بار بار آپ کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی کہتے ہیں، کاش یہ ہے کہ ہماری بات تو کوئی سن لے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی تقریباً کچھ پہلے بوشہرہ کی گاؤں پر 20,000 لشکر کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے کافی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت آئے، لوگ آئے اور ان کو انکوائری کرے کہ ان لوگوں کو کیوں گھروں کو جلا ہے، کیوں ان لوگوں کو ایڈیپیس کیا ہے، پرچنار کی مسجد کو 16 سال سے کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے سامنے اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کیے ہیں، لیکن اس پر ریاست نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ باعثیاتی وقت میوان پشندہ سوچ نکی دغیرہ تداخو کی وئی جنوہ کی دریام لگی آئے دریام در کی لگی آئے اور ان کے درمیان میں امن کا سیگا امن فکر رکھا گیا ہے اور بار جرمانہ رکھا گیا ہے، لیکن ہر بار محلی کی تشریح کی طرف سے جو جرگے کا جو امن تیگا رکھا گیا ہے اس کو توڑا گیا ہے اور مخالفت کیا گیا ہے۔ یاد ہو جاتا ہے تقریباً 2007 سے اہل سنت پر ظلم ستم جاری ہے، وہاں سے تقریباً 52 گاؤں اہل سنت کو اور بزوری طاقت اور ظلم ستم کے ساتھ ان کو نکالا گیا ہے۔ تجمل ہو دل تنوز دے تجمل ہو مویوان رسی وننگو چاہاں پڑی تاں دیوائی روک جے ورگڑی بھی تیخ جوج ریکورڈ کرے ہوئی دیمتا چیزائی کو مظلومیات خری دا مظلومیات دائے تب کار خانے ہوئے بار نوشت وائی تاری آمن رستلے وائی وہ آمن کیا رکم تنن سیل کدا دوئی چنگولی وہ بشاری بوندے بیویشتی کی 10,000 کسان لشکرشی کروی بخیجی دوسری بات یہ کہ ہمارے یہ بارڈر چکنا تتا نقصان رسیگی کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن ترقی ہے، امن تعلیم ہے، امن دیا جائے۔ تیسری بات ہماری زمین کو جنگ سے پاک کیا جائے۔ پانچویں بات ہماری یہ ہے کہ جو پارچنار میں زینبین فاطمیہ ہے ایران کی مداخلت ہے اس کو بند کیا جائے، یہی مطالبات ہے۔ چھٹی بات ہماری یہ ہے اور ساتویں بات ہماری یہ ہے کہ آئی ڈی پیز کو بحال کیا جائے۔ آٹھویں بات ہماری یہ ہے کہ مری مائدے کو امنی جامع مری مائدے کو امنی جامع۔ اچھا سر ایموت سالور پرزوس کے لیے امن کلو یہ ہم حکومت کو پتہ سالور پرزوس کے لیے حکومت کو پتہ ہے کہ اس میں بلور زیف بشری کو نجانگو مداخلت ہے، وہاں سے لوگ ہم کہتے ہیں کہ جب ایرانی مداخلت اچھا سر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو صرف زمینی تنازع ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف زمینی تنازع ہے؟ شک نہیں کہ اس میں زمینی تنازعات ہیں۔ دو گاؤں میں دو بندوں کی زمینی تنازعات ہیں، اس کے ایک غلام ہے شیعہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرا ہے سید اکبر کے نام پر، انہوں نے کہ 2 جریب زمین پر مسئلہ تھا، لیکن پورا ضلع قرم سے پورا پڑے چنار کے مضافات سے لوگ آئے اور بشارہ پر چڑھائی کی اور وہاں اب لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے سامنے شہید کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو انکوائری کرنا چاہیے کہ 2 بندوں کا زمینی تنازع ہے، 4,000 لشکر کیوں آیا اور کس نے بھیجا؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے اب تک ناکام کیوں ہیں امن بحال کرنے میں؟ چمکی دریام کا اصلہ گیا دے موسلیون خپل مانچکر سے جوڑیو پاکستان میں آیا چیزیں تو خپل مانچکر سے جوڑیو دریام کا ضرورات چیشے دی حروشہ موسیقی نہ کنا موجودگی سسپنگیرے نہ لرم سمشر نہ لرم سدلیل نہ لرم سفر میوان نیم سفر جنر غلیم وطموت میوان باعثیاتی وقت میوان پشندہ سوچ نکی دغیرہ تداخو کی وئی جنوہ کی دریام لگی آئے جرگے آئے دریام در کی لگی آئے اور ان کے درمیان میں امن کا سیگا امن فکر رکھا گیا ہے اور بار جرمانہ رکھا گیا ہے، لیکن ہر بار محلی کی تشریح کی طرف سے جو جرگے کا جو امن تیگا رکھا گیا ہے اس کو توڑا گیا ہے اور مخالفت کیا گیا ہے
اور اس امنتی کی رکھنے کے باوجود حکومتوں میں انہوں لوگوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی، ہمارے 2 بندوں کو شہید کیا، لیکن جرگہ جو ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ اپنے فیصلے لوگوں پر نہیں سنا سکتے اور نہیں حل کر سکتے۔ سر اب تک جو ہے سنی جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ محمد کاشف ضلع کرم میں تقریباً اب تک 3000 سے اوپر لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، 52 سے اوپر گاؤں کو جلایا گیا ہے، اور ضلع کرم میں سنی کے جتنے 52 گاؤں میں جتنے مساجد ہیں ان کو جلایا گیا ہے، جتنے مدرسے ہیں ان کو ختم کیا ہے، جتنے مسمر درخت ہیں ان کو جڑ سے کاٹا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت آئے، لوگ آئے اور ان کو انکوائری کرے کہ ان لوگوں کو کیوں گھروں کو جلایا ہے، کیوں ان لوگوں کو ایڈیفیس کیا ہے، پڑچنار کی مسجد کو 16 سال سے کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے، ان کے لوگ جو ہے پڑچنار میں ایڈیفیس ہے ان کے وہ کیوں ادھر نہیں لے کے جا رہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم کو آپ حق دے دو، انصاف دے دو۔ آپ پاکستان کی جماعت اہل سنت جو ہے ان کے لیے کوئی پیغام؟ ہمارے تمام پاکستان کے جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں جہاں بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری آواز کو سنو، آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ امن کی طریقے سے اور پرامن طریقے سے ہمارے حق کی آواز اٹھاؤ، ہماری مظلومیت کی آواز اٹھاؤ، ہماری یتیموں، بیواؤں اور شہیدوں کے حال فراہم کرو، ہمارے گاؤں اور گھروں کے حال فراہم کرو۔ یہ جو واقعات ہیں یہ کب سے جاری ہیں اور اس میں آپ لوگوں کے کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے محترم، یہ کرمی ایجنسی ابھی ضلع کرم سے یاد ہو جاتا ہے۔ تقریباً 2007 سے اہل سنت پر ظلم ستم جاری ہے۔ وہاں سے تقریباً 52 گاؤں اہل سنت کو اور بزوری طاقت اور ظلم ستم کے ساتھ ان کو نکالا گیا ہے، اور 52 گاؤں ابھی بھی خالی پڑی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس سے لے کر ابھی تک اہل سنت پر ظلم ہو رہا ہے، اور ریاست جو ہے وہ ابھی بھی تک خاموش تماشائی ہے۔ اس سے پہلے جماعت اہل سنت نے کوئی دھرنا یا کوئی احتجاج کیوں نہیں ریکارڈ کروایا جبکہ 52 گاؤں نظر آتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بہت دور ہیں، وہاں سے ہمارے یہاں آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم وہاں اہل انتظامیہ کے سامنے دھرنے بھی کیے ہیں، اہل انتظامیہ کے سامنے اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کیے ہیں، لیکن اس پر ریاست نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو ہے امن بحال کرنے میں انتظامیہ کی ناکامی کی بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں عمومی طور پر بڑا چنار ایک ایسا علاقہ ہے جہاں وہاں دہشت گرد ہے، جس زینبیون کے نام سے شمار کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے فاطمیون کی وہاں انتہائی ایران کے اسلحہ کے ڈپو ہے، وہاں ان کے دہشت گردوں کا بہت بڑا کیمپ ہے، وہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران سے اسلحہ بھی آ رہے ہیں، اور اس ایران سے وہاں کے جو پیسے ہے وہ بھی آ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے اہل سنت پر بہت انتہائی ظلم ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسرے ممالک کی یہاں پہ مداخلت ہو رہی ہے تو آپ نے حکومتی لیول پہ اس مسئلے کو کیوں نہیں اجاگر کیا؟ اصل یہ ہے کہ ہم تو بار بار آپ کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی کہتے ہیں، کاش یہ ہے کہ ہماری بات تو کوئی سن لے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی تقریباً کچھ پہلے بوشہرہ کی گاؤں پر 20,000 لشکر کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے کافی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور تو چھوڑ دے یہاں گلگت سے بھی جنگجو آئے تھے، اور ہنگو اس طریقے سے اور علاقوں سے بھی جنگجو آئے تھے، جو بوشہرہ کے علاقے پر حملہ کر کے ان کو مظلوموں پر بہت انتہائی تشدد بھی ہوا اور ظلم بھی ہوا۔ مولانا آپ سے آخری سوال ہے کہ جماعت اہل سنت پاکستان کے نام کوئی پیغام؟ اور یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے ہم ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں، اور دوسری بات یہ کہ اہل سنت جو مظلوم اقوام ہے ان کو اپنے علاقے میں اور کرمی ایجنسی میں دوبارہ بحال کیا جائے اور مری معاہدہ پر عمل درآمد کیا جائے۔